فاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابد به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد ابن مرجان عمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صلوات بر محمد وعلى محمد. معزز اور محترم علماء کرام و طلاب ذوی الاحترام، سورہ مبارکہ بینہ کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ مقدس اور پاکیزہ الفاظ قرآن مجید کے بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر در کرنے والوں کے لیے مفاہیم خداوند عالم نے پنہا کر دیے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں اپنے رسول کی تعریف جو کی، علامت شناخت بیان کی کہ وہ رسول جو صحیفے کی تلاوت کرتا ہے، یتلو صحفا مطہرہ، عام صحیفہ نہیں، ایک ایسا صحیفہ جو مطہر ہے، پاکیزہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ قرآن مجید کا منفرد سورہ ہے۔ اس کا انداز، اس کا طرز، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کی آیتیں، اس کے الفاظ بہت سی باتوں کی طرف اور تاریخی مصادر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس پاکیزہ سورے کا نام بھی بہت بامعنی رکھا ہے۔ قرآن کی کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے۔ اللہ عبث کلام نہیں کرتا، عبث گفتگو نہیں کرتا، اس کے یہاں لغو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی،
اللہ نے ہر سورے میں جو نام سورے کے مختص کیے ہیں وہ نام بھی اپنی جگہ پر سورے کے اعتبار سے معنی اور مفاہیم لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں. جو آیت جو لفظ جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہے جہاں ہونا چاہیے. توجہ چاہیے. جو لفظ جہاں پر ہے وہیں پر ہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے. اسی لیے کہ قرآن مجید فصاحت میں، بلاغت میں، طرز بیان میں، طرز گفتگو میں منفرد کلام ہے عزیزان گرامی. نہ ایسا کلام دنیا میں اتارا گیا ہے، نہ ایسا کلام اب دنیا میں اتارا جائے گا. اللہ کی جاویدانی کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، پیغمبر پر بولتا ہوا معجزہ ہے، پیغمبر پر بولتی ہوئی کتاب ہے، پیغمبر کی نبوت کے دفاع کے لیے اسے اتارا گیا ہے. اے عرب، اگر تم اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنی سرداری پر، قبیلے پر، قبائل پر، عشیرے اور عشائر پر تم فخر کرتے ہو تو لاؤ اس کی آیتوں جیسی آیت، لاؤ اس کے جیسا کلام، لاؤ اس کی جیسی گفتگو. وہ سبع معلقہ، وہ قصیدہ اتار لیا گیا. نہ میں اس کی جیسی گفتگو کر سکتا ہوں، نہ ایسا کلام لا سکتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس کے اسلوب انسان کی عقلوں کو متحیر کر دیتے ہیں. اس کی بیان انسان کی زبان کو گونگا کر دیتی ہے. اس کی فکر انسان کی فکروں کو مار دیتی ہے. یہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئی ہے، یہ لوگوں کو فکریں بانٹنے کے لیے آئی ہے. یہ اجالا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. یہ انسان کو انسانیت سمجھانے آئی ہے، یہ گمراہی سے نکال کر کے نور کے اجالے میں کھڑا کرنے لائی ہے. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے، بولتی کتاب آئی ہے. اس کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے اول میں شک نہیں، اس کے آخر میں شک نہیں، اس کے درمیان میں کوئی شک نہیں، اس کے وسط میں کوئی شک نہیں. اس کا اول بھی بہترین ہے، اس کا آخر بھی بہترین ہے، اس کا درمیان بھی بہترین ہے. یہ کل کی کل محکم کتاب ہے. سمجھنے والوں کے لیے سمجھانے آئی ہے، بتانے والوں کے لیے گفتگو کرنے آئی ہے. یہ اللہ کی حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس کا کلام ہے جس کی گفتگو قرآن کے لیے نہج بن گئی کہ اگر تم ہماری کتاب کو پڑھتے چلے جاؤ گے تو تم ہمیں پاتے اور محسوس کرتے چلے جاؤ گے. ہم قرآن کی آیتوں میں پنہا کر دیے گئے ہیں. ہمارا وجود جاننا چاہتے ہو قرآن پڑھو، ہم کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو. ہماری آیتوں میں غور کرو، تدبر کرو. ورتل قرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی آیت اللہ نے جو اتاری اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پر لفظ استعمال کی اقرا. قرات میں تلاوت میں فرق ہے. قرات ایک حرف اگر پڑھا جائے تو اس کو قرات کہا جائے گا، لیکن تلاوت ایک حرف کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کرتے. علماء، مفسرین، دانشوروں نے فرمایا تلاوت صدا بصہرا، جو آواز ہو اسے تلاوت نہیں کہتے. ذہن کہیں ہو، زبان کہیں ہو، دل کہیں ہو، اسے تلاوت نہیں کہتے. ورتل القرآن ترتیلا. ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تلاوت کم از کم 2 حرفوں پر مشتمل لفظ پہ شروع ہوتی ہے الی آخرہ. کم سے کم 2، یعنی تلاوت با معنی حروف پر مشتمل ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. جس کے اندر معنی ہو، جس کے اندر مفہوم ہو، اسے تلاوت کہتے ہیں عزیزان گرامی. اور تلاوت کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ نے کیا کہا؟ سورہ پڑھو نہیں، سورہ کی تلاوت کرو. قرآن کے پڑھنے کا ثواب میں نہیں جانتا، لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو صرف تلاوت نہیں کرتا، ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول اس صحیفے کی قرات نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہے۔ سورہ بینہ، بینہ کے معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مطلب بہت زیادہ ہے، ٹائم ہم کو کم دیا گیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سورہ بینہ، اس سورے کو اللہ نے منفرد خلق کیا ہے، اور معصومین نے جتنی فضیلت اس سورے کی بیان کی ہے کسی اور سورے کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ سنیے عزیزان گرامی، اس سورے کی فضیلت آج کی تاریخ سے مرتبط ہے، آج کی ذات سے مرتبط ہے۔ صدیقہ فاطمۃ الزہرا، اللہ کی بارگاہ کی کنیز، خاص پیغمبر کی بیٹی، وہ اللہ کا عظیم نور جو اللہ نے اسلام میں مرکزیت کے طور پر اتارا ہے، اس سورے کے اندر اللہ نے پنہا رکھا ہے۔ آج دنیا 2023 میں فاطمہ کے ذکر کو روکنا کیوں چاہتی ہے؟ وہ سورہ بینہ بتائے گا، وہ سورہ بینہ بتائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی محرم سے میں دیکھا ہوگا آپ نے کلپ چل رہی تھی، اور ایک ملک سے ایک بل پاس کرایا جا رہا تھا۔ وہ بل کیا تھا؟ فاطمہ کا تذکرہ نہ کریے، ممبر سے فدق کی باتیں نہ کریے۔ 8 سے زیادہ شرطیں تھیں، اس میں یہ تھا کہ فاطمہ کا ذکر ممبر سے نہ ہو، فاطمہ کا تذکرہ ممبر سے نہ ہو، فدق کی باتیں نہ ہو، چور کی داڑھی میں تنکا۔ کیوں فدق کی باتیں نہ ہو؟ تمہیں کیوں کھلتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو اس تذکرے کے ساتھ ساتھ لوگ اس ذکر کے کرنے والی عظیم خاتون کے مصداق کے قاتل تک نہ پہنچ جائے۔ یہ گھبراہٹ، یہ اضطراب، یہ پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں آپ گھبرا رہے ہیں وہ فائل نہ کھل جائے جس میں بڑے بڑے نام دیے جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کیا ہے سورہ بینہ؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس دن اللہ نے، توجہ یہاں سے ملاحظہ فرمائیے، جس دن اللہ نے لوح محفوظ پر اس سورے کو تحریر کیا، اس دن سے اس سورے کی تلاوت، توجہ چاہتا ہوں اس فقرے پر، امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد ملائکہ کی ہے، اور ملائکہ میں اتنی لاتعداد مخلوقات میں انتخاب صرف اللہ کے مقرب فرشتوں میں صرف 4 فرشتوں کو ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، شروع سے پڑھتے چلے، 4 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جس دن اس سورے کو لوح محفوظ پر لکھا گیا، اس دن سے آج تک، پیغمبر نے اپنی حیات تک بات کی ہے، آج تک مسلسل اس سورے کی تلاوت، سارے ملائکہ نہیں، صرف اجازت ہے کس کو؟ ملائکہ مقرب کو، مقرب فرشتے ان کو کہ اس سورے کی تلاوت کریں، اور اس سورے کی تلاوت میں مقرب فرشتے سستی نہیں کرتے، مکمل تلاوت ہر روز مسلسل کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت، سورہ بینہ کی تلاوت رات میں کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو اس کی نیابت میں اس سورے کی برکت کی طور پر اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے کہ اس تلاوت کرنے والے کو دنیا کی اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی دن کے اجالے میں تلاوت کرتا ہے تو اس سورے کا ثواب اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے دن کا اجالا جن جن ذروں کو روشن کرتا ہے، رات کی تاریک جن جن ذروں کو پردے میں سمیٹتی ہے، تمام ذروں کے برابر ایک مرتبہ سورے کی تلاوت سے ہر ذرے کے مقابل میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔
یہ کسی اور سورہ کے لیے نہیں ہے، صرف سورہ بینہ کے لیے ہے۔ تمام سوروں میں سورہ بینہ کو منفرد حیثیت حاصل ہے کہ اگر کوئی رات میں پڑھے تو دن کے اجالے کے اعتبار سے، رات کی تاریکی کے اعتبار سے اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جملہ ملاحظہ کیجئے گا، پیغمبر کے فقرے ہیں، پیغمبر نے فرمایا تیسری صفت اس سورہ کی ہے جو کسی اور سورہ میں نہیں، کہ اس سورہ کو صرف مومن پڑھتا ہے، منافق نہیں پڑھتا۔ اس سورہ کی تلاوت صرف مومنین کرتے ہیں، منافقین تلاوت نہیں کرتے۔ میں تلاوت کی بات کر رہا ہوں، قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میں تلاوت کی بات کر رہا ہوں، میں قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قاری تو یوں تو تراویح میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ سورہ پڑھتا ہوگا، لیکن قرآن نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی قرات کے بعد بھی ان پر قرآن لعنتیں کرتا ہے۔ ہر ایک کے قلب میں یہ نور نہیں اترتا، اللہ جس کے دل میں یہ نور ڈالنا چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ سورہ بینہ کی تلاوت اگر کوئی رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ سورہ کی تلاوت صرف اور صرف مومنین کرتے ہیں، منافقین نہیں کرتے۔ یعنی مومنین بھی اسی فہرست میں ہیں جس فہرست میں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس دن سے یہ سورہ خلق ہوا ہے اس دن سے آج تک مسلسل اس سورہ کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ مقرب فرشتے۔ اور اس سورہ کی تلاوت کون؟ مومنین کرتے ہیں، منافقین اس سورہ کے قریب نہیں جاتے۔ آخر اس کے اندر ہے کیا چیز جس کو چھونے سے منافق ڈر جاتا ہے؟ ایک ہی ذات ہے زان گرامی، ایک ہی ذات اس کے اندر مخفی ہے، اسی لیے اس کا نام بینہ رکھا گیا۔ بینہ کا مطلب ثبوت، بینہ کا مطلب دلیل۔ توجہ چاہتا ہوں، بینہ کا مطلب برہان۔ ہر دلیل کے بعد ایک مطلب واضح ہوتا ہے، حق برہان کے بعد ایک مطلب واضح کیا جاتا ہے۔ دلیل دی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ ایک مطلب کو محکم کیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، بینہ ہے بیان سے، بیان یعنی وضاحت، بیان یعنی روشن، بیان یعنی کھلا ہوا، بیان یعنی جو چھپا ہوا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، تفتازانی نے لکھا کہ بیان کے جو معنی وضاحت کے ہیں یہ لغوی معنی نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ کہ لغوی معنی کیا ہے؟ کہ لغوی معنی بیان اس کو کہتے ہیں جب پانی کے اوپر جھاگ جمع ہو جائے اور انتظار کے بعد وہ جھاگ مر جائے، جو پانی کا چہرہ طلوع ہو جائے، اسے بیان کہا جاتا ہے۔ یعنی پردہ ہٹے، پردہ ہٹنے کے بعد پانی کا چہرہ طلوع ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اسے بیان کہا جاتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے رات کی تاریکی چھٹے، دن کا مطلع ظاہر ہو، اسے بیان کہا جاتا ہے۔ یعنی سورہ بینہ آیا اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اگر اس کو صحیح تلاوت کریں گے تو منافقت کا پردہ ہٹے گا، منافقت کے بعد ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس لیے اس کا نام بینہ ہے، اس کو بینہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ بینہ واضح روشن سورہ ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ جو صحیفے کی بات کی جا رہی ہے عام صحیفے کی بات نہیں ہو رہی، مطہرہ پاکیزہ صحیفہ، جس کو تلاوت کون کرتا ہے؟ پیغمبر، رسول تلاوت کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ صحف صحیفے کی جمع ہے، لکھی ہوئی تحریر جس ورق پر ہو اس کو صفحہ کہتے ہیں، لکھی ہوئی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اگر یہ
علماء نے بیان کیا کہ تنہا استعمال ہو مصحف تو اس سے قرآن مراد ہوتا ہے، اگر دوسرا کچھ مراد لینا ہو تو اس کے ساتھ اس کو منظم کیا جاتا ہے. مطلق استعمال ہے تو اس سے مراد قرآن. عام بشر کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو صحیفہ نہیں کہتے. اللہ کا کلام جس ورق پر درج ہو اس ورق کو صحیفہ کہتے ہیں. جناب ابو ذر پیغمبر کے پاس ہیں. پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا 1,24,000. اس میں 4 نبی عرب ہیں، بقیہ سارے غیر عرب ہیں. جناب ہود، جناب صالح، جناب شعیب، پیغمبر اسلام، یہ 4 نبی ہیں انبیاء کرام جو عرب ہیں. بقیہ دیگر جتنے انبیاء ہیں سب غیر عرب ہیں. پیغمبر سے جناب ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد اتنی ہے تو رسول کتنے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ 313. تو یا رسول اللہ نبی میں رسول میں فرق کیا ہے؟ کہ نبی میں رسول میں فرق یہ ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کہ جن جن نبیوں کو بغیر صحیفے کے اتارا گیا وہ نبی ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے کچھ لے کر کے آئے رسالہ لکھی ہوئی تحریر وہ رسول ہیں. توجہ چاہتا ہوں، وہ رسول ہیں اور ان کی تعداد 313 ہے. پیغمبر نے فرمایا کل صحیفے، ایک قول، اور دوسرا قول پیغمبر نے فرمایا کہ جن جن کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں قانون اتارا وہ سارے کے سارے رسول ہیں. اور جناب ابو ذر نے بڑھ کے سوال کیا یا رسول اللہ پھر صحیفے کتنے ہیں؟ کہا 104 صحیفے ہیں. یا رسول اللہ 104 صحیفے تو کس پر نازل ہوئے؟ کہا 10 صحیفے جناب آدم پر، 50 صحیفے جناب شیس پر، 30 صحیفے جناب ادریس پر، 10 صحیفے جناب ابراہیم پر، اور 4 یہ مشہور صحیفے توریت، زبور، انجیل، قرآن جناب داؤد، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ اور میں. یہ 104 صحیفے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، تسلسل دیکھیے گا. پیغمبر اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی گورنمنٹ کی جانب سے سرکاری طور پر اسلام کے قانون اور دستور کے لیے 104 صحیفے اتارے گئے. ہر نبی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی لکھی ہوئی تحریر اللہ کی جانب منسوب کرے، پیش کرے. نہیں، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی رسول کی فہرست میں داخل ہوگا، ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا. توجہ چاہتا ہوں. 104 صحیفے آئے. پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ قرآن مجید میں اللہ نے لوگوں سے جو گفتگو کرنے کا طرز بیان کیا ہے، اللہ قرآن میں کتنے طریقے سے گفتگو کرتا ہے؟ کس گفتگو کو ہم قرآن کہیں گے اور کس گفتگو کی اللہ کو قرآن نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ ہر گفتگو تو قرآن نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، علماء موجود ہیں. ہر گفتگو اللہ کی قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن سے کم بھی نہیں ہے. کچھ حدیث قدسی میں ہے، کچھ قرآن مجید میں ہے. حدیث قدسی میں اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں اللہ کا کلام ہے، دونوں اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے. فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ نے بغیر چیلنج اور تحدی کے نازل کیا ہے، قرآن کو چیلنج اور تحدی میں نازل کیا ہے. اور حدیث قدسی کے لیے ضروری نہیں، توجہ چاہتا ہوں یہاں سے، قرآن مجید کی بسم اللہ کے بے سے لے کر کے والناس کی سین تک علماء اہل علم قرآن نے لکھا کہ ایک بھی فرشتے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی پیغام لے جائے اور اپنی طرف سے کہے یہ قرآن ہے. نہیں، اللہ قرآن مجید میں گفتگو کرتا ہے
ما کانا لبشرن ان یکلم اللہ الا وحین او من ورائن حجاب او یرسل رسولا یحییٰ باذنہ ما یشاء انہ علیم حکیم. پروردگار عالم قرآن میں جو گفتگو کرتا ہے اس کے گفتگو کرنے کا طریقہ طرز گفتگو یہ ہے، یا تو وحی کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، او من ورائن حجاب یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، یا رسول کو بھیج کر کے گفتگو کرتا ہے. یعنی اللہ کے طرز کلام میں توجہ چاہتا ہوں، پہلا وحی ہے، دوسرا ورائے حجاب ہے، تیسرا رسول کو بھیج کر کے گفتگو کرتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ اپنی ذات میں اتنا محتاط ہے کہ گفتگو بھی جو کرے گا تو الگ الگ نہج میں گفتگو کرے گا. ہر گفتگو کو قرآن نہیں کہا جائے گا. سوال یہ ہے کہ وحی کا معنی کیا ہے پھر؟ کہ وحی کا مطلب یہ ہے اعلام بالخفا، وہ آواز جو چھپی ہوئی ہو اسے وحی کہا جاتا ہے. وحی کی 3 قسمیں ہیں، وحی لغوی، وحی غریزی اور وحی رسالی. ہر وحی کو قرآن نہیں کہا جاتا، ہر وحی قرآن نہیں ہے. وحی لغوی کا مطلب کہ جیسے جناب زکریا پر وحی کی، خرج علی قومہ، خرج علی قومی من المحراب فاوحی الیہم ان یسبحوا بکرۃ وعشیا. جب جناب زکریا محراب سے اپنی قوم کے سے باہر آئے، اللہ نے ان کی جانب وحی کی کہ اب تمہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے، صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مصروف رہنا ہے. اس وحی کو اللہ نے وحی لغوی تعبیر کیا کہ یہ ایک چھپی ہوئی آواز تھی جو جناب زکریا کے دل میں ڈال دی گئی. دوسری کا وحی غریزی، غریز کہتے ہیں فطرت کو. اوحا ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون. اے مکھی، اللہ نے تجھ پر وحی کی، اب تو اپنا گھر جو بنائے گی بلند مقام پر یا پہاڑ پر یا درخت پر بنائے گی، یہ اللہ نے تیری، یہ اس وحی کو وحی غریزی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے شہد کی مکھی میں یہ ودیت کر دیا ہے، اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، جب بھی چھتا بنائے، اپنا گھر بنائے تو بلند مقام پر بنائے، پستی میں نہ بنائے. اس وحی کو وحی غریزی کہا جاتا ہے. اور ایک وحی اصطلاحی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اوحا الی ام موسیٰ. ہم نے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ آپ جانتے ہیں، اس بیٹے کی پرورش میں تمہیں اس کو دودھ پلاؤ، اس کی غذا کا انتظام کرو اور گھبراؤ نہیں، دریائے نیل کے حوالے کر دو ایک صندوق میں ڈال کے. غرض وحی کی 3 صورتوں میں سے. اور ایک وحی کیا ہے؟ نہ وہ غریزی ہے، نہ وہ اصطلاحی ہے، نہ وہ الہامی ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی جناب موسیٰ کی ماں کو جو وحی کی گئی، اس وحی کو علماء علوم قرآن نے وحی الہامی سے تعبیر کیا. اس وحی الہامی میں ضروری نہیں کہ فرشتہ آئے، ورائے حجاب بھی ہو سکتا ہے، دل میں ودیت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وحی رسالی کے لیے ضروری ہے کہ فرشتہ آئے. اور ہر فرشتہ نہیں، جس کو اللہ مقرب فرشتوں میں سردار بنائے. ما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی. اس وحی کو علماء اہل قرآن نے فرمایا یہ وحی جو پیغمبر پر آتی ہے محمد پر، یہ نہ تو وحی الہامی ہے، یا نہ وحی غریزی ہے، نہ یہ وحی اصطلاحی ہے. اس وحی کو وحی رسالی کہا جاتا ہے. اس لیے وحی رسالی ہے. اللہ نے قید لگا دی، وما محمد الا رسول. توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. یعنی وجود محمد پورا گورنمنٹ کا ہے، اس کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں ہے.
توجہ چاہتا ہوں، اس کا پورا وجود وحی رسالی کے تحت ہے. یعنی وحی رسالی کا مطلب یہ ہے سارا پیغام جو ہے، یعنی اللہ نے وحی رسالی کے نتیجے میں صرف قرآن کو رکھا ہے، کوئی اور نہیں. اور قرآن کے نزول کے لیے متفقہ علیہ فریقین کی طرف سے ہے. جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں تنہا جناب جبرائیل کے ذریعے سے، جناب جبرائیل لے کر کے آئے. یہ وحی رسالی یعنی ہر فرشتے کو وحی رسالی کی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہی لے جائے جو تمام ملائکہ میں سب سے بڑا ہو، سب کا سردار ہو. اتنا بڑا فرشتہ جب آئے گا تو اس کی گفتگو کو تعبیر قرآن کیا جائے گا. کیوں اہتمام کیا گیا؟ کہا اس کی ایک ایک گفتگو وحی رسالی ہے. یہ وحی رسالی ہے، یعنی قرآن وحی رسالی کا نتیجہ. اور قرآن کی آیت لے جانے کے لیے ہر فرشتہ کو اجازت نہیں، صرف وہ لے جائے جو سب سے بڑا ملک ہو. یعنی اس کا مطلب جتنا بڑا پیغام ہوتا ہے اتنا بڑا لے جانے والا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی ایک ایک بسم اللہ سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن سرکاری پیغام ہے. اگر کوئی والناس کی سین سے پلٹ جائے تو صرف قرآن کا منکر نہیں ہے، اللہ کے سرکاری پیغام کا منکر ہے. اس سرکاری لفظ کو میں جو استعمال کر رہا ہوں اس سے کام ہے زانے گرامی، یعنی مکمل اللہ کی بارگاہ کا منصوبہ ہے قرآن مجید، دستور ہے قرآن مجید. اہتمام قرآن یہ ہے کہ ہر فرشتہ نہیں جائے گا، صرف وہ جائے گا جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب تر فرشتہ ہے. ہر فرشتہ نہیں جائے گا. فرشتے بھی تو اللہ کے نوری مخلوق ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے نہیں، صرف جبرائیل تم جاؤ گے. اہتمام کیا کیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے؟ کا اہتمام یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام سے کہا میرے حبیب خدیجہ کا گھر چھوڑ دیجئے، اب مکے میں کسی سے ملاقات نہ کیجئے گا. فریقین نے لکھا پیغمبر اسلام کہاں گئے؟ غار حرا. اب آپ اپنے نفس کو، پیغمبر جیسا نفس کس کے پاس ہے؟ پیغمبر جیسا پاکیزہ بشر کون ہے؟ لیکن عزیزان گرامی اس کے باوجود بھی پیغمبر کو مادہ پرستوں کی فہرست سے نکال کر کے نور کی منزل میں لایا ہے. توجہ چاہتا، کیوں لایا ہے؟ کیوں لایا ہے؟ سبب غار حرا میں آئیے تسبیح کیجئے. بعض نے لکھا 45 دن، بعض نے لکھا کہ 65 دن پیغمبر دور رہے مکے والوں سے. خاموش رہیے. پیغمبر صرف اللہ کی تسبیح و تحلیل، اللہ ہے اس کا رسول، راز و نیاز کی باتیں ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کے پاس جناب جبرائیل آئے، پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی. عزیزان گرامی سب سے پہلی وحی جب آئی پیغمبر کا وجود ڈھانپ لیا گیا، پیغمبر پر بخار چڑھ گیا، پیغمبر کا وجود شرابور ہو گیا پسینے سے. اتنا گرا قدر پیغام ہے، اسی لیے کہا گیا اگر اس کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے میرے محمد تمہارا قلب اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہارے سینے پر اتارا ہے، اس کو تم برداشت کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ نہیں، یہ قرآن میں کہوں گا پروردگار تیرا رسول ہے، تیرا محمد ہے، تو اس کو بہت چاہتا ہے. کہیں مدثر کہتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، جس کے لیے تو نے کہہ دیا وما محمد اللہ رسول. اس کا سونا بھی رسول جیسا، اس کا بیٹھنا بھی رسول جیسا، اس کا پیغام سب کچھ تیری بارگاہ پر ہے. تو یوں ہی قرآن دے دیتا، جبریل کو بھیج دیتا. قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا، دفعی اور ترتیبی. ایک مرتبہ ترتیب سے نازل ہوا، ایک مرتبہ وجود پیغمبر دفعتر نازل کیا گیا، سب نے لکھا. جب پیغمبر آ گئے غار حرا میں، جبریل آئے، آیت آ گئی، یعنی نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں کہوں گا پروردگار یہ اہتمام کیوں؟ کہ میں معمولی کتاب نہیں اتارنا چاہتا. 104 3 صحیفے ایک طرف. اب یہ کتاب تمام کتابوں کو نسخ کرنے والی ہے، اور یہ کتاب قیامت تک ہماری بشریت کے ہدایت کا مرکز ہے. اگر میں یوں ہی پیغمبر کو قرآن دے دیتا تو میرے حبیب کی عظمت سمجھ میں آتی، قرآن کا وقار اجاگر نہ ہوتا. ہم نے قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے
ہم نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ان کو زحمت میں ڈالا. میرے حبیب آپ کو خدیجہ کا گھر چھوڑنا پڑے گا, اپنے ساتھیوں سے جدا ہونا پڑے گا, مکے کی گلیوں کو ترک کرنا پڑے گا, غار حرا میں پوشیدہ ہونا پڑے گا. پیغمبر آ گئے, اللہ کی بارگاہ میں کتاب نازل ہوئی. کون آیا؟ پہلا فرشتہ, سب سے بڑا فرشتہ, عظیم فرشتہ, سردار ملک. ہر فرشتے کی آنے کی اجازت نہیں ہے قرآن لانے کے لیے. پروردگار کی اس منصوبے پر میری جان قربان ہو جائے. اللہ نے کتنا اہتمام کیا قرآن کے نازل کرنے کے لیے. اس کی ایک ایک آیت قیمتی ہے, اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے, اس کا زیر و زبر قیمتی ہے. عزیزان گرامی, یہی اہتمام اللہ نے تب کیا, یہی اہتمام تاریخ نے لکھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے حمزہ میرے چچا, میرے ساتھی جناب عمار, امیر المومنین ابو ذر غفاری, دیگر صحابہ کرام بیٹھے تھے. حکم پروردگار ہوا میرے حبیب میں بھیج رہا ہوں. کس کو؟ جبرائیل کو. پیغمبر نے فرمایا پہلی مرتبہ جبریل اپنے ظاہری وجود میں ظاہر ہوا. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا ظاہری وجود جبریل کا یہ تھا کہ ایک پر ادھر کھولا تو مشرق, دوسرا کھولا تو مغرب. پوری کائنات پیغمبر کے اس فرشتے کے پر کے زیر تحت آ گئی, سمیٹ کر کے. اب جناب جبریل آئے. آخر اتنا اہتمام کیوں؟ یہ اہتمام قرآن کے نزول پر بھی جبریل آئے تو ویسے ہی آئے جیسے نور بن کے آتے تھے, لیکن آج آئے تو پورے وجود کے ظاہر کرنے کے بعد آئے. عزیزان گرامی, اگر کوئی کسی بھی ملک کا ڈی ایم ایس پی کوئی بھی ہو, اگر سول ڈریس میں چلا جائے تو اس پر لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ شاید سرکاری پیغام نہیں لائے ہیں. لہذا اسے ضروری ہے کہ وردی میں جائے, اپنے ڈریس میں جائے, تاکہ اس کے پیغام کا وزن ہو سکے. پیغمبر کے پاس جبریل آئے ہیں, اپنی پورے وجود سے آئے ہیں, پوری تیاری سے آئے ہیں. یا رسول اللہ اب آپ گھر نہ جائیے گا. کیوں؟ کہ خدیجہ سے دور ہو جائیے. آج سے آپ ایک حجرے میں مقید رہیں گے. کہاں پر؟ جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کے گھر میں. امیر المومنین نے فرمایا, پیغمبر نے جناب عمار کو بھیجا, عمار جاؤ, خدیجہ کے بغیر ایک لمحہ رسول کا نہیں گزرتا, لیکن مری خدیجہ کو سلام کہہ دینا, اور سلام کہنے کے بعد کہنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم کے ہم تابع ہیں. لہٰذا 40 دن کے بعد تم سے ملاقات ہوگی, تب تک تم بھی تسبیح و تحلیل کرو, ہم بھی اللہ کی تسبیح کریں. یہ حکم پروردگار ہے. پیغمبر حجرے میں چلے گئے. اس حجرے میں سوائے علی کے آنے کے کسی اور کی اجازت نہیں ہے. سارا دن, توجہ, سارا دن پیغمبر روزے میں ہیں, سارا دن پیغمبر روزے میں ہیں. 40 دن مکمل ہوا پیغمبر روزے میں. آج جبرائیل آئے پھر ویسے ہی, یا رسول اللہ آج دنیاوی کسی غذا سے افطار آپ نہ کریں گے, یہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے بھیجا کا ایک دسترخوان بھیجا, زمرد کا بنا ہوا دسترخوان, سبز ریشم سے سجا ہوا دسترخوان, اس کے اوپر چمکتی ہوئی کھجوریں, اس کے اندر جام اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوا, پانی بھی آیا تو اللہ کی بارگاہ سے, کھجور بھی آیا تو اللہ کی بارگاہ سے. پیغمبر امیر المومنین نے فرمایا دستور رسول اب تک یہ تھا کہ جب آپ افطار کرنے بیٹھتے تھے رمضان المبارک میں یا عام دنوں کے روزوں میں تو حکم کرتے تھے دروازہ کھول دو, اگر کوئی روزے دار آ جائے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. آج فرمایا نہیں, آج دروازہ بند کر دو,
آج دروازہ بند کر دو، اے علی تم رہو گے اور ہم. اے علی اس غذا کو اللہ نے سوائے ہمارے دوسروں پر حرام قرار دیا گیا ہے، ہمارے علاوہ اس غذا کو کوئی تناول نہیں کر سکتا. رسول نے روزہ افطار کیا، پانی پیا، جو کچھ غذا بچ گئی جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اس تخت کو اٹھایا، جنت میں واپس لے گئے. عزیزو اللہ کی بارگاہ میں رسول نے دعا کی، اے جبرائیل اہتمام کیوں ہے؟ کہ جیسے آپ کو اللہ نے غار حرا میں قرآن دینے بلایا تھا، آج سیدہ کا نور دینے بلایا. آج اللہ نے سیدہ کے نور کو دینا ہے آپ کو، اس لیے یہ اہتمام کروایا ہے. دنیا کے سامنے اللہ نے واضح کر دیا، دنیا والوں ہم نے اہتمام صرف دو چیزوں کے لیے کیا، ایک نور قرآن کو اتارنے کے لیے، ایک نور فاطمۃ الزہرا کو اتارنے کے لیے، تاکہ دنیا سمجھ جائے جو کچھ قرآن میں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو وجود فاطمہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر قرآن کا منکر ہے تو وہ بھی کافر، سیدہ کا منکر ہے تو وہ بھی. قرآن کی مکمل پراپرٹی اللہ کی ہے، سیدہ کا پورا وجود امت پروردگار ہے، اللہ کی کنیز کا. عزیزان گرامی اگر قرآن کی فضیلت کا منکر کافر ہے تو سیدہ کی فضیلت کا منکر کافر ہے. آج دنیا سوال کرتی ہے کہ سیدہ کو آنے والوں کو جواب دے دینا چاہیے. ارے سمجھو سیدہ عدیل قرآن کا نام ہے، قرآن کی مساوی ہے سیدہ، جو پاکیزگی اس کی ہے وہی پاکیزگی اس کی ہے. اگر قرآن ہدایت کے لیے تو سیدہ ہدایت کے لیے، اگر قرآن نور ہے تو سیدہ نور ہے، اگر قرآن پاکیزہ ہے تو سیدہ پاکیزہ. سنیے گا عزیزان گرامی، جو کچھ قرآن میں ہے پورا وجود سیدہ کو اللہ نے ویسے ہی سجا کے اتارا ہے. اس کا وجود ابس نہیں ہے، اس کی صبح و شام تاریخ نے محفوظ کیا ہے. یہ جب نماز میں آئے تو اجالا ہو جاتا ہے، سجدے میں آئے تو اجالا ہو جاتا ہے. اتنی پاکیزہ خاتون ہے، تم سوال کرتے ہو رسول کی بیٹی کو سلام کا جواب دے دینا چاہیے. ارے قرآن سے پوچھو، جب ہر فرشتے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قرآن لے کے جائے، اسی طریقے سے اللہ نے جب مصحف فاطمہ اور نور فاطمہ کو اتارا تو کسی اور فرشتے کے ذریعے یہ پیغام نہیں دیا، تنہا جناب جبرائیل کے ذریعے. یعنی قرآن بھی جبرائیل لے آئے، نور کا پیغام اگر دیں تو جناب جبرائیل دیں. جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب جبرائیل دیں گے. ہر فرشتے کو در سیدہ پر بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی پراپرٹی ہے، ہر کس و ناکس نہ جائے گا. یہاں جو جائے کم از کم نور والا ہو. اندھیروں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو آئے اجالا ہوگا، منور ہوگا. عزیزان گرامی سیدہ نور ہے. نور کی تعریف کیا ہے؟ ظاہراً بنفسے مظہراً لغیرے، جو خود بھی نور ہو، جو اس کے ہاتھے میں آ جائے اسے بھی منور کر دے. عزیزان گرامی دو آئے سلام کرنے کے لیے، سیدہ نے چہرہ موڑ لیا. بی بی سلام کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ کہ مزاج قرآن سمجھو، قرآن ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا.
اتنا طرز کلام میں احتیاط ہے پروردگار کے ہاں کہ اگر کافر سے گفتگو کرنا ہوئی میرے حبیب قل هو اللہ احد، ہم نہ کہیں گے تم کہو قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، یعنی جب کافروں سے گفتگو ہوئی تو براہ راست گفتگو نہیں، درمیان میں رسول کو رکھا، لیکن جب ایمان سے مومنین سے گفتگو ہوئی تو کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یعنی تنہا ایمان والوں سے بالمباشر گفتگو کرتا ہے، کافروں سے واسطہ بناتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ اللہ نے دو مقام ایسے ظاہر کیے ہیں جہاں پر دونوں مقام کو عصمت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے عزیزان گرامی، اور دونوں کو روک کے رکھا۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے لوگ کیسے تھے، لیکن آپ نے سنا ہوگا اگر فلاں عالم 40 دن یہ عمل کر لے اور اپنا مکروہات سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس طریقے سے عبادت کر لے، صرف اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے کرتے نفس کو اگر اتنا پاک کر لے تو عالم کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ زمین کی حدوں کو سمیٹ کے طی الارض میں آ جاتا ہے اور اس کے سامنے گنہگاروں کے اصلی چہرے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم کی یہ کیفیت ہے، ایک عالم کی یہ کیفیت ہے، اگر اللہ کے سامنے عبادت کر کے اپنے نفس کا کنٹرول کر لے تو مادیات کے پردے ہٹ ہو جاتے ہیں، اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، صرف تم نے یہی تو دیکھا، دو آئے تھے، لیکن کس کو پتا کہ کس شکل میں آئے تھے؟ دو آئے تھے، دو معصومہ ہیں اللہ کی بارگاہ کی۔ ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا، عظیم خاتون ہے، پاکیزہ خاتون ہے، اللہ کی بارگاہ کے منتخب خاتون ہے۔ عزیزان گرامی، جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اس بی بی کا بھی نام بہت احترام سے لینا چاہیے۔ قرآن کی خاتون ہے، مقدس خاتون ہے۔ ان اللہ یا مریم اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، اے مریم تم کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، تم منتخب ہو، دوہرا انتخاب تمہارا ہے مریم۔ اللہ گفتگو کر رہا اپنے فرشتوں سے، یہ بڑی مقدس خاتون ہے، اپنے ایک نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، امہ صدیقہ، ایسا نبی کہ اس کی ماں صدیقہ ہے، ایسی پاکیزہ خاتون کہ جب جناب مریم، اللہ اکبر، جناب مریم شکم مادر میں تھی تو جناب مریم کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے کیا کہا؟ جناب زکریا کے ہاں جب ولادت کی، جناب یحییٰ کی بشارت ہوئی تو جناب مریم کی ماں جیسے ہی آئیں تو حکم ہوا کہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائیے، اس بی بی کا احترام کیجئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ صدیقہ ہے، اس کے بطن میں جو بچہ ہے امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ اگر صدیقہ آ جائے تو کسی عہدے کا مالک ہو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ رسول اسلام محبت میں صرف نہیں احترام کرتے تھے، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، بی بی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ دوسرا مقام اور آخری بات عزیزو، دوسرا مقام یہ ہے کہ جیسے ہی جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوئی تو جناب عیسیٰ کی بشارت کے بعد وہ مریم جن کی طہارت اور پاکیزگی کو قرآن نے اتنا بلند بیان کیا ہے، جو اس زمانے کی عورتیں تھی جناب مریم کے پاس دعا کے لیے، شفا کے لیے، حاجت کے لیے جاتی تھیں، دعائیں کراتی تھیں،
اتنی مقدس خاتون کے ہاں جب بچہ آ گیا، باپ موجود نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی گفتگو ہونے لگی. تمہاری ماں تو بچلن نہیں تھی، تمہارا خاندان تو پاکیزہ تھا، مریم یہ بچہ کہاں سے لاؤ؟ عزیزہ لائی ہو. جناب مریم کے لیے بہت مشکل امر تھا. عزیزان گرامی، اتنی مقدس خاتون، اللہ نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، یہ امتحان تمہارے اوپر لیا ہے تو ہم اس صفت کے ذمہ دار ہیں، ہم تمہیں پاکیزہ بنائے ہیں اور تم کو دنیا کے سامنے پاکیزہ ظاہر بھی کریں گے. اللہ نے جناب مریم کو اس مقام سے حکم دیا اپنی جگہ چھوڑو. مریم اپنا علاقہ چھوڑو، کہاں جاؤ؟ جناب مریم کہاں گئیں؟ دمشق سے چل کے جناب مریم کربلا معلیٰ گئیں. کربلا معلیٰ گئیں، جس مقام پر امام حسین کی ولادت ہوئی، شہادت ہوئی، اسی مقام پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. یہ تمام کیوں پروردگار؟ کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آج عیسیٰ کی زندگی اور مریم کی عفت یہاں بچایا ہے، کل حسین کے بعد اسلام کا پورا رکن اسی جگہ سے بچایا جائے گا. غرض جناب مریم یہاں پر ہیں، جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. قوم جناب مریم کو کیا دیکھ رہی ہے؟ غلط نگاہوں سے. حکم پروردگار ہے، اے مریم قوم آئے گی، گھبرانا نہیں، تمہارے اوپر خاموشی کا روزہ ہے، بولنا نہیں، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا. قوم آئی، جناب مریم سے سوال کیا، اشارہ کر دیا، بیٹے نے گفتگو کر دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے. صرف 3 فقرے کا ہے عزیزان گرامی، 3 فقرے جناب مریم کے ماں کے، جناب مریم کے لیے، عصمت کے لیے کافی ہو گیا. مریم کی قوم سر جھکا کے جانے لگی. ہم نے کہا رکو، جناب عیسیٰ نے کیا کہہ دیا؟ کہا تم بے وقوف ہو، دیکھتے نہیں کہ چند دن کا بچہ آیت قرآنی پڑھ رہا ہے. چند دن کا بچہ آیت قرآنی پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا رکو، اس نے سے 3 جملے پڑھے ہیں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کافی ہو گیا. اگر جناب عیسیٰ کی قوم کتنی سمجھدار ہے کہ جناب عیسیٰ کی قوم کے لیے 3 آیتیں ان کی عصمت کے لیے کافی ہو گئی، جناب عیسیٰ کے وقار کے لیے بھی کافی ہو گیا. لیکن مسلمان امت پیغمبر کتنی ناہنجار ہے کہ جس ابو طالب کا بیٹا دستے رسالت پر قرآن پڑھتا رہا، زبور پڑھتا رہا، انجیل پڑھتا رہا، پھر بھی اس کے باپ کو کافر کہا جاتا رہا. قوم جانے لگی جناب مریم خاموش ہیں. ہم نے کہا پروردگار جناب مریم سے ہی کہلوا دیتا، یہ جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، یہ دلیل ہے. نہیں، اللہ نے قانون بنا دیا، یہ قانون ہم بنا دیتے ہیں اور یہ قانون یہاں سے لے کر کے سقیفہ تک جائے گا. ابھی ایک تو ہم نے مریم کو اتارا ہے، ابھی ایک مریم کبرا اتاریں گے اور آج قانون بنا دیتے ہیں. اعتراض نہ کرنا، جس طریقے سے مریم جیسی معصومہ کے پاس جناب عیسیٰ کی بدتمیز قوم آئی تو معصومہ نے جواب نہیں دیا، ویسے ہی اللہ نے قانون بنایا جب کوئی بدتمیز آئے گا تو معصومہ جواب نہیں دے گی، چاہے کلام کا جواب ہو یا سلام کا جواب. فاطمہ ہیں، مریم کبریٰ ہیں، فاطمہ
مریم کبریٰ ہیں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، معصومہ عالم ہیں، معصومہ عالم ہے صدیقہ طاہرہ۔ عزیزان گرامی اس روایت کو مکمل کروں ربط مصائب، صدیقہ طاہرہ، ہر فرشتہ نہ جائے گا قرآن لے کر کے، بس ایک فرشتہ جو اللہ کی بارگاہ سے مقرب ترین فرشتہ جناب جبرائیل لے کے جائیں گے۔ اور جب اللہ نے دوسرا صحیفہ اتارا، جس صحیفے کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، مصحف فاطمہ، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں 5ویں امام کی خدمت میں گیا تو امام کو میں نے ایک لوح پڑھتے ہوئے دیکھا جو 35 میٹر پارچے میں طولانی تھی۔ امام اس کو بغور مطالعہ کر رہے تھے، اس کے وجود سے نور چھن چھن کے امام کے چہرے کو منور کر رہا تھا۔ امام بغور اس کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا مولا یہ کون سا صحیفہ ہے؟ امام نے بوسہ دے کے فرمایا یہ میری ماں کا صحیفہ ہے، میری جدہ کا صحیفہ ہے، یہ اس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ جابر سنو، اب جو میرے دادا علی کے بعد امام ہوگا اس کے بعد اس صحیفے کا ہونا ضروری ہے، یعنی جناب صدیقہ طاہرہ کی کتاب امامت کی شناخت اور علامت بن گئی۔ عزیزان گرامی اس لوح کو بھی توجہ کیجئے گا، وقت نہیں ہے، اس لوح کو بھی اللہ نے بڑے اہتمام سے اتارا، وہی اہتمام کیا جو قرآن کا اہتمام ہے، ہر فرشتہ نہ جائے گا۔ عزیزان گرامی جب اس لوح کو اتارا آواز دی اے میرے ملائکہ جمع ہو جاؤ، تمام ملائکہ جمع ہو گئے۔ بحار الانوار پڑھیے گا جا کے ترجمہ بھی موجود ہے۔ عزیزان تمام فرشتوں کو جمع کیا، مقرب فرشتے الگ بلائے گئے، اسرافیل آگے بڑھو، میکائیل آگے بڑھو، اسرائیل آگے بڑھو، جبرائیل آگے بڑھو، اس لوح کو اٹھاؤ۔ یہ سبز نور سے مرور یہ لوح جناب جبرائیل نے اٹھا کے چھٹے امام نے فرمایا کہ در سیدہ پر آئے، پہلے اذن دخول پڑھا، پھر در سیدہ پر داخل ہوئے۔ جب آئے تو نماز صبح کا وقت تھا، بی بی مصلی پر تھی، عبادت میں تھی، آواز قدرت آئی جناب سیدہ کی نماز میں خلل نہ کرنا، اس لوح کے لیے کھڑے رہنا جب تک کہ سیدہ کی میری معصومہ کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ بی بی کی نماز مکمل ہوئی، دو زانو بیٹھی، جیسے ہی دو زانو بیٹھی اس منور لوح کو آپ کی پاکیزہ آغوش میں جناب جبرائیل نے اتار دیا، اور جیسے ہی اتارا صدیقہ مسکرائیں، جبریل واپس گئے، مسکرانے کے بعد تائید فرمائی۔ امام نے فرمایا میری ماں فاطمہ نے اسی لوح کو اسی مقام پر پہلو نہیں تبدیل کیا، نماز ظہر تک پورا صحیفہ مکمل کر دیا۔ اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں آخری فقرے پر، اس کے بعد یہی وہ صحیفہ ہے کہ ایک ایک دن امیر المومنین سے باتیں کرتی جاتی ہیں، آج اللہ نے یہ کہا، آج اللہ نے یہ کہا، آج اللہ نے یہ کہا، آج اللہ نے یہ کہا۔ عزیزان گرامی جب مولا علی میں اور جناب سیدہ میں فخر کی باتیں ہو رہی تھی تو امام نے فرمایا اے سیدہ جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا آپ کون ہیں؟ آپ امیر المومنین ہیں، حجت خدا ہیں، ولی مطلق ہے، نور الہی ہیں، کتاب خدا ہیں، آپ قرآن ناطق ہیں۔ نہیں، انا نون والقلم، اے علی میں نون اور قلم ہوں۔ سیدہ نے مسکرا کے فرمایا انا کتاب مستور، میں اسی قلم کی لکھی ہوئی تحریر۔ انا کتاب مستور، میں کتاب مستور ہوں اے علی، اے علی میں کتاب مستور ہوں، تم نون اور قلم ہو، تمہارے قلم کی لکھی ہوئی تحریر فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی اسی لوح کو سمیٹ کے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، اسی لوح کو سمیٹ کے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مصحف فاطمہ لانے والا بھی جبرائیل، قرآن کو لانے والا بھی جبرائیل، ہر فرشتہ نہ لائے گا، جو قرآن لے کر کے آیا ہے وہی مصحف فاطمہ لے کر کے آئے گا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ فاطمہ قرآن کی عدیل ہے، قرآن کے مساوی ہے، دو شکل تمہارے درمیان دیے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کیوں فرمایا تنہا قرآن کافی نہیں ہے، نسل سیدہ بھی جوڑ کے رکھنا۔
نسل سیدہ کے بغیر میں دو سکلیں، دو تمہارے درمیان گرا قد چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، دونوں سکل ہیں، دونوں مساوی ہیں، دونوں نور ہیں، دونوں حجت ہیں، دونوں برہان ہیں، دونوں تم کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ سیدہ کا نور بھی تمہیں اللہ تک لے جائے گا، قرآن کا نور بھی اللہ تک لے جائے گا۔ قرآن میں سیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر قرآن کے لیے کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی آیتوں کو نجس چھو نہیں سکتا، وضو کی ضرورت ہے تب قرآن کی آیتوں کو چھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ایک قدم سیدہ آگے ہیں۔ قرآن کی پاکیزگی نفسوں کو مطمئن کرتی ہے، سیدہ کی پاکیزگی نسلوں کو مطمئن۔ لنبشر قد طہرنا بولایتک انفسنا قد طہرنا بولایتک۔ اے بی بی زیارت کے فقرے ہیں، ہم آپ کے بابا اور علی پر ایمان لا کر کے آپ سے تصدیق چاہتے ہیں تاکہ اپنے نفس کو یہ اطمینان دے سکے کہ ہم نسلی طور سے پاکیزہ ہیں۔ قرآن ہے، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ فاطمۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا۔ قرآن تم بل کیا پاس کرو گے سیدہ کے خلاف؟ تم کیا بل پاس کرو گے؟ تمہارا بل تو سقیفہ میں سیدہ نے پھاڑ دیا ہے۔ جس کا بل معصومہ پھاڑ دے اس کو یہ رضی اللہ کے نعرے نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ اللہ کی رضا پیغمبر نے فاطمہ کی رضا پر موقوف کر دیا ہے۔ فاطمہ کی رضا پر پہلے فاطمہ کو راضی کرو۔ نعمت التامہ ہے فاطمہ، رحمت العامہ ہے فاطمہ، صحیفۃ الکبریٰ ہے فاطمہ، وعاء مشیت ہے فاطمہ، وعاء مشیت ہے فاطمہ، عیبۃ القرآن ہے فاطمہ، اخت القرآن ہے فاطمہ، عصمت المعرفت ہے فاطمہ، صحیفۃ المجلوہ ہے فاطمہ، دلیل ہدایت ہے فاطمہ، ضمیل ولایت ہے فاطمہ، نور السماوات سبع ہے فاطمہ، زین الفماطم تسع ہے فاطمہ، کریمۃ الجلیلہ ہے فاطمہ، سماء الزلیلہ ہے فاطمہ، کریمۃ الزلیلہ ہے فاطمہ، سماء الزلیلہ ہے فاطمہ، ممتحنۃ الصابرہ ہے فاطمہ، لیلۃ الکبریٰ ہے فاطمہ، راضیہ ہے فاطمہ، مرضیہ ہے فاطمہ، امانۃ المعروضہ ہے فاطمہ، معدۃ المفروضہ ہے فاطمہ، ام الکتاب ہے فاطمہ، فصل الخطاب ہے فاطمہ، باب الایمان ہے فاطمہ، وسیلۃ الرضوان ہے فاطمہ۔ کہاں کہاں لے جاؤں؟ راضیہ ہے فاطمہ، مرضیہ ہے فاطمہ، بطول ہے فاطمہ، صدیقہ ہے فاطمہ، مریم الکبریٰ ہے فاطمہ نہیں، آیہ انما ہے فاطمہ، سورہ حلطہ ہے فاطمہ، لب پہ اسلام کے ہے یہی فاطمہ ہے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، آیہ انما فاطمہ، سورہ حلطہ فاطمہ، لب پہ اسلام کے ہے یہی فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ کہاں سے لے جاؤ؟
بہت عظیم خاتون ہے فاطمہ. عزیزو عظیم خاتون ہے فاطمہ. میدان محشر میں جب تمام اہل خلائق کہیں گے لمن الملک، آواز قدرت، آج ملک کس کا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اہل محشر نے بیان کیا، تاریخ نے لکھا، ایک پورے مجمع کو جب ایک نقطے پر جمع کر دیا جائے گا تو سب سے پہلا مقدمہ، پہلے ظلم کا فیصلہ جو ہوگا وہ فاطمہ کے مظالم کا. 2 بیویاں آئیں گی، جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا. 2 بیویاں آئیں گی، خالی ہاتھ نہیں آئیں گی. جناب صدیقہ کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر کا لاشا ہوگا. دوسرا فقرہ سنیے گا، بی بی کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر کا لاشا ہوگا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھوں میں جناب محسن کا جنازہ ہوگا. اس وقت شہزادی فرمائے گی پروردگار وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پروردگار ان کو کس جرم میں مارا گیا ہے؟ یہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کس جرم؟ معصومین، میں صرف رفع مصائب پڑھ رہا ہوں عزیزو. معصومین نے اس بی بی کے مصائب پڑھے. سنیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، لَقَدْ كُنْتُ أُنظُرُ إِلَيْهَا يَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ. جب میں فاطمہ کو دیکھتا تھا میرے دل کی ٹھنڈک ہو جاتی تھی، میرا غم دور ہو جاتا تھا. امام رضا موجود ہیں، امام رضا کے ساتھ امام محمد تقی موجود ہیں، اور امام رضا اپنے بیٹے کو بغور دیکھ رہے ہیں. چٹائی پر بیٹھے ہوئے امام محمد تقی 4 سال کا سن ہے، بغور آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے. امام نے دیکھا میرا لال رو رہا ہے. میرے لال محمد تقی کیوں رو رہے ہو؟ اے بیٹا جواد، رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا آسمان میں دیکھ رہے ہو؟ امام نے کیا فقرہ فرمایا؟ 9ویں امام نے فرمایا 4 سال کے سن میں فرمایا بابا میں یہ سوچ رہا ہوں میری جدہ فاطمہ پر کیا گزر گئی. میری جدہ فاطمہ پر کیا گزر گئی. ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا رو رہے ہیں، آخری وقت بہت رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب رسول خدا نے فرمایا اب کی لذریتی ما تصنع بہم شرار امتی. تم جانتے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اپنے بچوں کے لیے رو رہا ہوں. کانی بفاطمہ ابنتی، خاص طور سے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے. قد ظلمت من بعدی کثرت ذلوہا من بعدی. اے ابن عباس میں اس لیے رو رہا ہوں میری بیٹی پر میرے بعد ظلم کیا جائے گا، اتنا ظلم ہوگا اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی. یہ رسول خدا کا گریہ ہے. آپ تابوت اٹھائیں گے عزادارو، سنیے گا. آج آقا وحید خراسانی دامت ظلہ البرکاتہ نے ایک فقرہ پیغام تمام شیعوں کو دیا، سنیے گا. اس مرد بزرگ پروردگار 1000 سال زندگی دے. اس نے اپنے مسیر کے ذریعے سے، آقا بشیر کے مسیر کے ذریعے ساری دنیا میں ان تمام مراجع اعظام کو بی بی سیدہ کے صدقے میں صحت و سلامتی دے. انہوں نے فرمایا، رو کر کے فرمایا کہ یہ جو عزادار گھروں سے نکلتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے
تمہاری ماں کی برسی یا مجلس، ایک مجلس تمہاری ماں کی رحمت کے لیے انجام دے دے تو تم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہو کہ اس نے ہماری ماں کی مجلس کی ہے۔ یہ تم فاطمہ کی جو مجلس کرنے آئے ہو یہ معصومین کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا اگر اللہ مجھے طاقت دیتا تو میں ان عزاداروں کے ماتم کرنے والوں کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسا دیتا، میں چوم لیتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ لوگ جب نکلتے ہیں تو اپنے ماتم کے ذریعے سے زمانے کے امام کو پرسا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولا میں آپ کی اس ماں کا پرسا دے رہا ہوں جس کی قبر مجھے نہیں معلوم، ہم جس کی قبر کو نہیں جانتے، اے مولا آپ کو پرسا دیتا ہوں۔ عزیزو آپ بھی جائیں گے، تابوت لے کر کے جائیں گے، کس کی بارگاہ میں جائیے گا؟ عزیزو جانتے ہیں کس کی بارگاہ ہے؟ مولا علی کی بارگاہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ علی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ عزیزو پرسا دیں گے نا، کیسے کیسے فقرے کہیں گے، سارے فقرے کہیں گے نا۔ مولا آپ کو جلتے ہوئے در کا پرسا، آپ کو آپ کی بچوں کی یتیمی کا پرسا، آپ کو جناب سیدہ پر مظالم کا پرسا، اے مولا آپ کو جناب سیدہ کے گریہ کا پرسا، اے مولا آپ کے جناب سیدہ کے زخمی ہاتھوں کا پرسا، اے مولا آپ کے جناب امام حسن امام حسین کی یتیمی کا پرسا، زینب کی بے سائیگی کا پرسا۔ عزیزو میرا دل کہتا ہے کہ سارا پرسا دیجئے گا لیکن ایک جملہ نہ کہیے گا مولا آپ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی سارے مظالم پر چپ تھے، جب ٹوٹی پسلی دیکھی علی برداشت نہ کر سکے، چیخ مار کر روئے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس وقت ہو گیا عزادارو، آپ جائیں گے مولا کو پرسا دینے کے لیے، غریب کو پرسا دینے کے لیے۔ مولا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں گھر میں وارد ہوا تو جناب صدیقہ طاہرہ بہت رو رہی ہیں۔ منہ نے پوچھا اے فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امام سے جناب صدیقہ نے فرمایا اے علی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تم میرے بعد اکیلے ہو جاؤ گے، اے علی تم تنہا ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں جناب صدیقہ طاہرہ۔ عزیزو آپ کس کس بات کا پرسا دینے جائیں گے؟ جناب ابو الحسن اصفہانی نے اپنے مرثیے میں فقرہ لکھا، تم کن کن مظالم کا پرسا دو گے؟ کیسے جانو گے کہ صدیقہ پر کون سا ظلم ہوا؟ اگر تم سیدہ پر ظلم کو جاننا چاہتے ہو تو اس دروازے سے پوچھو جو سیدہ پر گرا دیا گیا، اس کیل سے سوال کرو جو سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس دو فقرے سنیے گا دادارو۔ جناب سیدہ کا تابوت اٹھنا، گھر میں آگ لگا دی گئی، گھر جلنے لگا۔ جناب سیدہ بڑے اطمینان سے اس جملے کو بار بار کہتے ہو، کیا تم اس گھر میں آگ لگا رہے ہو جس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا تم اس دروازے پر آئے ہو جس پر رسول سلام کرتے تھے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ یہ جواب دیا گیا کوئی بھی ہو ہمیں اس سے سروکار نہیں، جلتا ہوا دروازہ ہے، تنہا جناب سیدہ ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک خاتون جو اپنے بابا پر رو رو کے سارا جسم مزمحل ہو چکا ہو، وہ کتنی دیر ٹک سکتی؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے بی بی نے دروازے کو پکڑ لیا۔ ایک سیدہ ہیں، ادھر سے کئی مظالم دھکا دے رہے تھے، اتنا دھکا دیا گیا کہ جلتا ہوا دروازہ گر گیا، جلتا ہوا دروازہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے وحید فرماتے ہیں اگر کسی کی ایک انگلی ٹوٹ جائے تو سارا وجود لرز جاتا ہے۔ ہائے سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی، دروازے کے نیچے بی بی آ گئی، لوگ درانہ گھر میں داخل ہو گئے۔ علماء نے لکھا کہ اگر آواز نہ ہوتی تو سیدہ کے پسلی ٹوٹنے کی آواز لوگ سن لیتے۔ عزیزان گرامی سنیے کتنی صابرہ ہے، ممتحنۃ الصابرہ کیوں کہا گیا؟
بی بی ایک مرتبہ جب سے غصے فاقہ ہوا، جناب فضہ کا بولا، فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی، جناب فضہ نے کہا کہ مولا علی کی گردن میں رسی ڈال کے لوگ لے گئے۔ عزیزان گرامی، مولا علی کی گردن میں رسی ڈال کے لوگ لے گئے۔ تہران کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، اگر ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وارے صابرہ، وارے اللہ کے رسول کی اس مظلومہ بیٹی، مقہورہ مغصوبہ بیٹی نے اپنے سارے درد کو سمیٹ لیا، علی کی مظلومی کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ سمیٹ کے کھڑی ہوئی، ردا کو ڈالا، گھر سے باہر آ گئی۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کے ہاتھ کا پٹکا پکڑ لیا، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو۔ عزیزان گرامی، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، جناب سیدہ نے مضبوطی سے پکڑا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں مضبوطی سے سیدہ نے پکڑ لیا، چھوڑتے نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، علی کو چھوڑ دو۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ پہلو میں کھڑے ہوئے ملعون نے کنفس کو دیکھا۔ کیسے سنیں گے عزادارو؟ یہ سوچ کے سنیے کہ ان فکروں کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا، جس نے اپنی آنکھوں سے یہ ظلم دیکھا ہے۔ عزیزو، علی کے سامنے قیامت ہو گئی۔ قنفذ نے اشارہ پایا، ایک مرتبہ پہلو سے کوڑا نکالا، دستے سیدہ بمارا، ہاتھ سے پٹکا چھوٹ گیا، ایک آواز دی، یا بتا اے میرے بابا۔ سیدہ کا جنازہ اٹھا، علی نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ اب جو جنازہ اٹھا، امام حسن نے دیکھا میرے بابا کی آنکھیں بند ہیں، امور مولا چل۔ میں نے پوچھا بابا میری ماں کا جنازہ ہے، آپ کی آنکھیں کیوں؟ تابوت آ رہا ہے، آپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ عزیزو، مولا نے فرمایا اے میرے لال، میری آنکھیں اس لیے بند ہیں، 18 سال کے بعد میں جو امانت رسول کو دے رہا، یہ تمہاری ماں کا جنازہ زخمی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، رسول موجود، یا رسول اللہ اپنی امانت لے لی۔